ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اسے کیوں تعمیر کیا گیا اور اسے کتنی بار تعمیر کیا گیا اور ہیکل سلیمانی سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا تعلق ہے، ہیکل سلیمانی کو کن لوگوں نے تباہ کیا اور یہودی اور عیسائیوں کا اس میں کیا کردار ہے، یہ سب معلوم پڑے گا ہمیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، اکثر تاریخی حوالوں میں ہمیں ہیکل سلیمانی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، لیکن اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے کہ آخر ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں میں ہیکل سلیمانی کی موجودگی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی مکمل تاریخ کی طرف جانے سے پہلے تاریخ کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بھی بات کرنا ضروری ہے جو ہیکل سلیمانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں جو بات قابل غور اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہودی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ آئے تھے جسے اب مکہ مکرمہ کہتے ہیں، یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو آپ علیہ السلام کے لیے بڑے اعجاز کی بات ہے۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی بے حد توہین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو آج تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بے حد لاڈلی قوم ہونے کے باوجود ان کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی پڑے، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ تعصب کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے سے بہت تکلیف تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ ہو، جس کا مطالبہ اپنے اوپر معبوس ہونے والے انبیاء کرام اللہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے اور ان کی آزمائش کے لیے موجودہ مقام اقصیٰ کی جانب میں رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔ مسجد اقصیٰ کے مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عمارت کی تعمیر شروع کروائی تھی، جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور اسی عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی دراصل میں ایک مسجد تھی، کیونکہ اس وقت پوری زمین پر خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ عز و جل کا کوئی دوسرا گھر نہیں تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس میں اللہ عز و جل کے گھر کی تعمیر شروع کروائی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہیکل سلیمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد ہی تھی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی ہی کہا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی ایک خیمے میں تابوت سکینہ رکھ کر اس کی جانب رک کر عبادت کرتے تھے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ یہودی مذہب میں یہ تابوت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں، آپ کو تابوت سکینہ کی مکمل معلومات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی، تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چل کر
ہیکل کی تعمیر کا کام جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ جب کمرہ تعمیر ہو گیا تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے اور اپنے عصا یعنی لاٹھی کے سہارے وہاں پر کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے، اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ علیہ السلام حیات ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا، اور وہ لاٹھی وہ عصا آپ علیہ السلام کا بوجھ نہ سہ سکی۔ آپ علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ علیہ السلام کے وصال کا علم ہوا، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور بہت حسین و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصے میں علماء، انبیاء اللہ اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبر اور انبیاؤں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی، اور اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی وہ لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی کی سزا اسے حملاوروں سے شکست کی صورت میں ملی۔ جب ایرانی حملاوروں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے اس مقام پر 70 سال بعد ایک اور ہیکل تعمیر کیا، جسے تاریخ میں ہیکل دویم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 4 سالہ محنت سے ہیکل تو تعمیر ہو گیا، لیکن اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا، اور یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر انہوں نے تابوت سکینہ حاصل کر لیا تو وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے اور انہیں روحانی طاقت نصیب ہوگی۔ جب ہیکل دویم تعمیر ہو گیا تو وہ بھی ذرا دیر تک قائم نہ رہ سکا، اور بیرونی حملاور جب بھی بیت المقدس پر حملہ کرتے تو وہ اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیتے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر یہودیوں نے حسب معمول آپ علیہ السلام پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر یہودیوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اور یہ عذاب ایک رومی جنرل کی صورت میں آیا جو بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کروایا اور عظیم الشان ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے اس ہیکل کے مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی، اسے آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ بعد ازاں دوران نماز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قبلہ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی سمت کرنے کا حکم فرمایا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں توسیع کی۔ اس کے بعد فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو یہودی واپس فلسطین میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اب ان یہودیوں کا اگلا مشن مسجد اقصیٰ کے مقام پر ہیکل کی تعمیر کرنا ہے۔
اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ لوگ دنیا پر حکومت کر سکے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا، اور مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پرانی دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی معلومات حاصل